امام جامعہ سے کہ وہاں اپنے تاثرات کا نظریہ پیش کریں. جناب قائم عباس صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر الناصر و معین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عملہ ولد صالح یدعو لہ صدقۃ جاریہ وعلم ینتفع بہ. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ فائل کلوز ہو جاتا ہے, سب چیز بند, مگر تین چیزیں ہمیشہ جو ہے جاری رہتی ہیں. موت ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ دنیا اور وہ دنیا سے آپس میں رابطہ رہتا ہے, کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. ایک نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کو یاد کرے. اولاد کا ہونا معیار نہیں, نیک ہونا معیار, ماں باپ کو یاد کرنا معیار. ابو لہب کے 8 بیٹے ہوئے پیدا, تو پیدا ہونا معیار. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْ. ابھی نماز جمعہ آپ لوگ پڑھ کے آئے, سورہ جمعہ اپنے امام جمعہ کے زبان سے سنا. تزکیہ تربیت واجب, پیدا کرنا واجب نہیں ہے. تربیت ایک ہو ہزاروں پہ بھاری ہو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ایک کوثر پوری کائنات پہ ہو. نیک اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہو. دوسرا صدقۃ جاریہ, اس کا عمل جو کچھ کیا ہے, کوئی چیز کی بنیاد, عاشورہ کی بنیاد ڈالا, مدرسے کی بنیاد ڈالا, راستے کی بنیاد ڈالا, ایک درخت, ایک کنواں, ایک بور وے, جو بھی ہر وہ چیز جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو, ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ دیتی ہو, اس کی اگر بنیاد ڈالا ہے تو یہ صدقہ جاریہ. تیسری چیز علم ینتفع بہ, وہ علم کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو. ثواب جو لکھا ہے, جو چھوڑ کر گیا ہے, اس کے لیے. مرحوم مغفور جناب مرحوم مولانا کرم حسین صاحب قبلہ بہترین ایک خدمت گزار قوم کے, ان کے آثار چاہے وہ علی پور میں ہوں, چاہے وہ بنگلور میں ہوں, چاہے وہ اطراف میں ہوں, اور چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو بچپنے سے دیکھا ہے, علی پور بنگلور اطراف میں تو اپنی جگہ پر ہے ہی, تو بڑھ چڑھ کے دینی جذبہ خصوصاً اس ایریا میں جو خدمت کیا ہے, آ کر ادارہ فضل اسلام کا ہاتھ بٹایا, سرپرستی کیا مجالس و محافل میں, اور اسی طریقے سے تبلیغی سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ آ کر خدمت انجام دیا کرتے تھے. تو یہ ادارہ فضل اسلام کا فریضہ ہے کہ ان کو یاد کیا جائے, ان کی مغفرت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. تو میں نے تھوڑا دیکھا کہ اس مرحوم کے سلسلے میں یہ حدیث کس طریقے سے تطبیق ہوتی ہے, ٹیلی ہوتی ہے. تو پہلی چیز صدقہ جاریہ, اور جو کام کیے ماشاءاللہ سے کتنے نکے پڑے ہیں, ماشاءاللہ سے یہ آثار ہیں, کتنی خدمتیں انجام دیا ہیں, کتنی مجلسیں. ان مجلسوں میں سے ایک مجلس, چونکہ اس وقت میں 93 میں مجھے اچھا یاد ہے کہ علی پور کی جو وہ عاشورہ کی ایک تاریخی مجلس تھی کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ مرحوم مغفور نے مصائب کی مجلس, علماء حضرات تشریف فرما ہے, مولانا کلبیر شاہ صاحب آپ تائید کریں گے, 10 منٹ کے لیے آدمی مصائب پڑھتا تو پوری باڈی جو ہے ہل جاتی ہے, آدمی تھک جاتا ہے. مصائب کا مسئلہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ مصائب پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ تمام صدقہ جاریہ جو چھوڑ کر گئے ہیں. اس کے بعد وہ ان کے علم کے آثار, تمام جتنی بھی تبلیغ کیا ہے, خدمتیں انجام دیا ہے, ممبروں سے, محافلوں سے, تمام چیزیں علمی اعتبار سے, صدقہ جاریہ کے اعتبار سے. اور تیسرا حلقہ جو ہے وہ ولد صالح یدعو لہ, جو آج آپ لوگ آئے ہیں کہ نیک اولاد ہونے سے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بہترین وسیلہ ذکر سرکار سید الشہداء کا اہتمام کیا, مجلس کا اہتمام کیا,
تبرک کا اہتمام کیا ہے. نیک اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے. ماشاءاللہ جناب الحاج ایڈوکیٹ ہمارے عاقل رضا بھائی صاحب, اور ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک, ڈاکٹر عمار حیدر صاحب, ماشاءاللہ سے عمار رضا صاحب, اور جتنے بھی برادران ہیں. بس چونکہ بڑے بھائی کو نام لے لیں کافی ہے, اس لیے کہ ولد الاکبر بمنزلۃ الاب, اخو الاکبر, بڑا بھائی باپ کی جگہ لیتا ہے. تو باپ کی جگہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میراث میں باپ کی ٹوپی, عصا, شیروانی, جوتے, نالین, لوٹا, جو حسیر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بڑے بیٹے کے حق میں جائیں گے. یہ باپ کی میراث جب وہ استعمال کرتا پہنتا ہے تو دوسرے بھائی دیکھیں گے باپ نظر آئے, تو بڑا بھائی باپ کی جگہ لیتا ہے. لہذا ہم جو ہے یہاں کے تمام مومنین کی طرف سے, ادارہ حفظ الاسلام کی طرف سے مرحوم مغفور کے گھر والوں کو, ان کے اولاد کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے چاہنے والوں کی خدمت میں تسلیت و تعزیت کے ساتھ ساتھ مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہترین عاشا سعیدن ماتا سعیدہ, اچھی زندگی اور اچھی موت انہیں میسر ہوئی کہ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گئے. دو جملے سنیے گا, چونکہ آج کل پوری جو ہے میڈیا میں زہر گھولا گیا ہے کہ ایران میں کیا کیا ہو رہا ہے. چونکہ ایران کا مطلب کیا ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک شیعہ ملک ہے, مومنین کا ملک ہے, غدیری ملک ہے. تو وہ دیکھے کہ کسی طریقے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو آخری کوشش ان کی یہ ہوئی کہ حجاب کے مسئلے میں چادر کو چھینا جائے, ہمامہ گرایا جائے, توڑ پھوڑ کیا جائے. اتنا یقین رکھیں, ایک عالم دین حوض علم قم کے انہوں نے بہترین تحلیل کیا ہے. صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ کے سر سے چادر کو چھینا گیا. چھیننے والے اگر اس زمانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو آج بھی چادر چھیننے والے کامیاب ہو جائیں. اس زمانے میں مولا کی رضا کو غارت میں لیا گیا, امامہ چھینا گیا, کیا 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 گیا, لگت مال کیا گیا, امام کے بدن مطہر پر بے ادبی کی گئی. اگر وہ لوگ کامیاب ہوئے ہوتے تو آج کے یہ لوگ بھی کامیاب. مطلب یہ ہوا کہ یقین مانے سخیفہ چاہے وہ کفار قریش کی شکل میں ہو یا منافقین کی شکل میں ہو, یہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. خدا کا وعدہ ہے, امام وقت کا سایہ ہے, وہ ملک جو دوسرے ممالک کو سایہ دینے والا, حفاظت کرنے والا, بچانے والا. اب تک دیکھا کہ دیکھیں کہ ان کی شرائط کہاں تک ہے, کون کو ان کے پیچھے ہے. پتا چل گیا کہ کتنے سخیفائی ان کے پیچھے ہیں شرائط کرنے کے لیے. چونکہ ہر زمانے میں تین قسم کے لوگ ہمیشہ بکتے ہیں, ہمیشہ بکتے ہیں, زر و زور و تصویر. زر پیسوں کی لالچ میں لوگ بکتے ہیں. یہ مت کہیں کہ نہیں میں بکنے والا نہیں, جب سامنے ڈالر گڈیاں آ جائیں گے نا, اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں گے. یہ تو تاریخ نے دیکھ لیا ہے, اچھے بک گئے ہیں پیسوں کی خاطر. دوسرا زور یعنی طاقت کے ذریعے سے, گنڈا گردی کے ذریعے سے. اور تیسرا تزویر, دھوکے کے ذریعے سے. میڈیا میں کیا کیا, اب دیکھیے جو محرم میں جلوس نکل رہا تھا, کالے کپڑے پہن کے لوگ ماتم کر رہے تھے, وہ جلوس کو جو ہے دور سے دکھایا جا رہا ہے. دیکھو کتنے لوگ آ گئے ہیں خلاف کے. 10,000 20,000 50,000. شاہین شاہی کے زمانے میں کوئی منسٹر تھا, کوئی ڈی سی تھا, کوئی ایس پی تھا جو کھائے تھے, حرام کھائے تھے. حرام کھانے کا اثر جو ہے اولاد سے کبھی اچھی امید نہ رکھنا. تو یہ لوگ آئیں گے خلاف. اب جو کروڑوں کا سیلاب آیا تھا حجاب کی حمایت میں, وہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, کفار کے ہاتھ میں ہے, منافقین کے ہاتھ میں ہے. اتنا یقین مانیے گا الحمدللہ تب زمانے میں, آج کے 45 سال پہلے ایران کے پاس کچھ نہیں تھا, تب سب پہ بھاری پڑ گیا. آج بفضل الہی ایران اسلحہ بیچ رہا, خرید نہیں رہا ہے, اسلحہ بیچ رہا ہے. پوری طاقت الحمدللہ, یہ طاقت ہمیں کربلا سے ملی ہے, غدیر کی محبت میں ملی ہے. پروردگار اس جمہوریہ اسلامیہ, اس حکومت کو, اس نظام ولایت کو, تمام رجا کرام کی حفاظت کے لیے, تمام ظالمین کو نابودی کے لیے, مظلوموں کی حمایت, بیماروں کو شفا, تمام جہاں بھی علی والے ہوئے ان سب کی جان مال آبرت کی محافظت, تمام مرحومین کے قبروں پر رحمت, مخصوصاً مرحوم جناب مولانا کرار حسین صاحب, ان کی اہلیہ کی مغفرت کے لیے زوردار صلوات علی محمد و آل محمد. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ